السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى آخر الحديث، أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ وقال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، متفق علیہ۔ تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے خالق، کوئی اور نہیں ہے معبود اس کے سوا۔ عظیم اس کی شان ہے، برکتوں، رحمتوں، فضل، کرم والا ہے، جتنی اس کی تعریف کریں کم ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ کس مال میں زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کس طریقے سے لی جائے گی، تفصیلات بیان کر دی۔ عاشورہ کا روزہ رکھا 10 محرم کا، اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کی تاکید کی، اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج اسلامی ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے، جو کہ کل مغرب سے شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے 1442 ہجری کی، 1 محرم 1442 ہجری۔ اور لوگوں نے جو تاریخ انگریزوں نے بنائی، یا یہودیوں نے، بہرحال جس نے بھی تاریخ بنائی انگریزوں نے، وہ ہے 20 اگست 2020 عیسوی۔ ہم آپ کی خدمت میں لائف مکسلار پر فقہ کا درس
پیش کر رہے ہیں جیسا کہ جانتے ہیں آپ، اور کتاب الزکوٰۃ ہم نے شروع کی۔ کتاب الزکوٰۃ میں جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ہم نے بتایا تھا جانوروں میں جو چوپائے ہیں، اونٹ، گائے اور بکریاں، یا اونٹ، بکریاں اور گائے، ان میں جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرنی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اونٹوں اور گایوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا تھا اور معلوم کیا تھا تفصیل کو کہ کتنے اونٹ ہوں اس انسان کے پاس اور کیا شرطیں ہیں، کتنی گائیں ہوں، پھر زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے۔ جو چیز باقی رہ گئی ہے جانوروں میں وہ ہے زکوٰۃ الغنم، جو مختصر آج پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، اور وہ ہے بکریوں میں زکوٰۃ یا بکریوں کی زکوٰۃ۔ جس طریقے سے اونٹوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی، اور اس میں نصاب شرط ہے 5 اونٹ، 5 سے کم اونٹ ہوں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ چرنے والے ہوں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا۔ اور 2 شرطیں اس میں ہیں، بلکہ یہ سب میں ہیں شرطیں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اونٹوں میں، گایوں میں اور بکریوں میں جو ہوتی ہے، اس کی 2 شرطیں ہیں جو ہم نے بیان کی تھی، امید کہ آپ کو یاد ہوگی وہ شرطیں۔ پہلی شرط کہ یہ جو ہے کام کے لیے نہ رکھے جائیں، یہ جانور، مطلب ان سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ان کی نسل بڑھے، پیداوار ہو ان کی، آپ گھر میں ان کو استعمال کریں، رکھیں، لیکن عمل کے لیے نہ ہو، جیسے ورک کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو، ایسا نہیں۔ تو ایک شرط تو یہ ہے، دوسری چرنے والی ہوں وہ، اور دونوں کی دلیلیں ہم نے پڑھی تھی، یعنی خود سے چرنے والی وہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اونٹوں کے لیے جو شرط ہے نصاب، عفواً یہ تو شرطیں تھی، اونٹوں کا نصاب 5 ہیں، 5 سے کم اونٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد 5 سے زیادہ جو اونٹ ہوں گے تو اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی کہ 10 ہوں، 15 ہوں، 50، 60 ہوں، 65 ہوں، پھر 75 ہوں، 91 ہوں، 76 ہوں، 120 ہوں تو کتنے ہوں گے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں پڑھی۔ اور جہاں تک گایوں کا تعلق ہے، 30 اس کا جو ہے نصاب ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کل 30 تبعہ ومن کل 40 مسنہ۔ اس حدیث کی روشنی میں 30 جو ہے یہ وہ ہے اونٹوں کا، کم سے کم تو اتنا یاد رکھنا ہوگا آپ کو، اونٹوں میں 5 نصاب ہے، 5 اونٹ، اور گائے میں جو ہے 30 ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا رسول اللہ نے مجھے یمن بھیجا تو کہا کہ گایوں میں سے کچھ بھی زکوٰۃ مت لینا جب تک کہ گائے کی تعداد 30 نہ پہنچ جائے۔ باقی رہ گئی چیز بکریاں۔ بکریوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے، اور وہ ہے کہ بکریوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی دلیل حدیثوں سے بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے، اجماع صحابہ، اجماع امت، تمام صحابہ کا اتفاق، تابعین کا، اس کے بعد آج تک مسلمان جو ہے بکریوں کی زکوٰۃ پر متفق ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ صدقہ فرض ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور مسلمانوں پر اس کو فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور
جس فرد کو یا جس صدقے کا، یعنی صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، بتایا تھا میں نے اس سے پہلے، زکوٰۃ کا دوسرا صدقہ بھی ہے، جس زکوٰۃ کو یا جس صدقے کو نکالنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا تھا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتُهَا إِذَا كَانَتْ 40 إِلَى 20 و100 شاة. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو، کیونکہ حضرت انس گورنر تھے وہاں کے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ فرض صدقہ زکوٰۃ ہے جو لی جائے گی مسلمانوں سے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے. یہاں تک کہ بیان کیا کہ جو بکریوں کی زکوٰۃ ہے، تو چرنے والی جو بکریاں ہوتی ہیں اگر وہ 40 کو پہنچ جائیں تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بکریوں پر 40 سے لے کر 120 تک یہ تعداد میں اگر کسی کے یہاں بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ میں نکالی جائے گی. تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بکریوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کا نصاب بھی ہمیں معلوم ہو گیا اور وہ ہے 40. تو 5 30 40 یہ ذہن میں رکھیں. اونٹ 5 اونٹ کا نصاب ایسا ہے نا، سونے کا 7.5 تولہ کہتے ہیں نا، چاندی 50 تولے ہو تو زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولہ مشہور ہے نا، یہ جانتے ہیں آپ، جو خیر سونا چاندی کا تو بھی نہیں آیا، ذکر آگے آئے گا. تو ویسے ہی اونٹ 5، گائے 30 اور بکریاں 40. بکریاں 40، 5 30 40 ذہن میں رکھیں. تو کسی انسان کے پاس اگر 40 بکریاں ہوں گی تو ایسی صورت میں ایک بکری زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اچھا 40 سے 120 تک کافی لمبی تعداد، یعنی 40 to 120 اس درمیان میں کسی کے پاس 40 ہے تو بھی وہ ایک بکری نکالے گا. 41 ایک ہی، 50 45 40 سے لے کے 120 تک. سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریاں کسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ ایک ہی بکری زکوٰۃ میں نکالے گا. یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر 40 سے کم کسی کے پاس بکریاں ہیں، 40 سے کم کتنی ہوں گی؟ 39. 39 بکریاں ہیں کسی کے پاس، 39 1 سے لے کر 39 تک کسی کے پاس بکریاں ہوں تو کوئی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، وہ آرام سے جو ہے رہ سکتا ہے. اس کی دلیل ابو بکر صدیق کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ فَإِذَا كَانَ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ عَنْ 40 شَاةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا إِلَّا إِنْ شَاءَ رَبُّهَا. کہ اگر 40 سے کم تعداد بکریوں کی ہو جائے کسی کے پاس، چرنے والی اس کی بکریاں ہیں، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو 40 سے 120 تک کتنی؟ ایک. چلیے اب 120 کے بعد 121. اگر کسی کے پاس 121 بکریاں ہوگی 121 تو اس میں 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالنا ہے. اس کی دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث جو گزر چکی ہے اسی میں پوری تفصیل ہے، لمبی حدیث. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100 فَفِيهَا شَاةً. فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 120 سے بڑھ جائیں بکریاں، مطلب 121 ہو جائیں یا اور زیادہ ہوں، تو پھر 2 بکریاں زکوٰۃ کی نکالنی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ 2 بکریاں. 40 سے 120 تک ایک، 121 سے 200 تک، 121 سے 200 تک 2 بکریاں. پھر اگر 201 ہو گئی بکریاں کسی کے پاس تو 3 بکریاں دی جائیں. اس کی دلیل بھی وہی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس میں ہے کہ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 100 فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ. اگر 200 بکریاں ہو جائیں کسی کے پاس تو 200 سے زیادہ ہو جائیں، مطلب 201 تو اس میں 3. پھر اب اس کے بعد کیا ہے وہ سن لیجئے، بہت آسان. ہر 100 پر ایک بکری بڑھے گی، ہر 100 پر. ابھی کیا بتایا ہم نے؟ 201 اگر ہو جائیں تو 3 بکریاں ہیں. ٹھیک ہے؟ 201. اس کے بعد کیا ہے؟ 400 ہو گئی کسی، 201 ہو گئی 300، 201 سے 300 تک. اب اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو ہر 100 پر ایک بکری.
اور ہر 500 پر 5 بکریاں، ہر 600 پر 600 بکریاں، 6 بکریاں. یہ قاعدہ ہے کلیہ جو حدیثوں کی روشنی میں یہاں پر بیان کیا گیا. پھر سے ایک مرتبہ 40 پر ایک بکری، کسی کے پاس تعداد 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہوگی. 121 سے 200 تک 2 بکریاں، 201 سے 3 بکریاں. پھر اس کے بعد جیسے 100 بڑھتے جائیں گے ایک بکری کا اضافہ ہوگا اور 400 ہوں گے، ہر 400 پر 4 بکریاں، 500 پر 5 بکریاں، 600 پر 6 بکریاں. اس طریقے سے جو ہے تعداد بڑھتی جائے گی. اس کے بعد آگے مصنف حفظہ اللہ کہتے ہیں جو بکری زکوٰۃ میں لی جائے گی نا، جیسے 40 بکریاں ہوں تو ایک لے لیں گے، وہ تو ایک بکری کیسی ہونی چاہیے جو زکوٰۃ میں آپ دیں، وہ بوڑھی نہ ہو، عیبدار نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے صحیح سالم ہو، عیب سے پاک ہو. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اگر 2 آدمیوں کی بکریاں مکس ہوں، خلطہ کہتے ہیں اس کو، مطلب ایک مالک نہیں ہے 2 مالک ہیں، تو اگر بکریاں دونوں کی ہیں، جیسے ان کی کچھ بکریاں، ان کی کچھ بکریاں، ان کی 100 ہیں، ان کی 100 ہیں، ان کی 40 ہیں، ان کے 10 ہے، تو 50 ہو گئے نا ایسے. تو اگر خلطہ والا مسئلہ ہے تو اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور دونوں مل کر وہ زکوٰۃ کو نکالیں گے. یہ جو ہے گایوں کے بارے میں مختصر جو ہے، عفواً بکریوں کے بارے میں مختصر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. سلسلہ اس کا جاری ہے زکوٰۃ کا. آگے جو ہے اناج، پھل اور شہد وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، وہ مسائل آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس زکوٰۃ کی بحث کو بیان کرنے کے بعد یا بکریوں کی زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد مختصر جو ہے اس مہینہ چونکہ داخل ہو چکا ہے، مہینہ محرم کا مہینہ، اس کے بارے میں ناصب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ضروری باتیں آپ کو بیان کریں، اگرچہ بعض لوگوں کو تقریباً معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے کیسا مہینہ ہے، اس مہینے کی سنت کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. قرآن کی آیت سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا تم، اور یہی مضبوط دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہیں، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جو اس آیت سے معلوم ہوا. وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، یہ بخاری کی حدیث میں اس کی وضاحت ہوئی ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان رواہ البخاری. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک، اور چوتھا الگ ہوتا ہے. جو 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ قبیل مضر کا وہ رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے. یہ حدیث اس آیت کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی، جو سال کے مہینوں کی گنتی کے بارے میں جو آیت تھی، تو اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ حرمت والے ہیں،
وہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ایک الگ آتا ہے، تو کل ملا کر 4 جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں: ذی القعدہ جو پچھلا مہینہ تھا گزر چکا، عربی کا 11واں مہینہ، اور ذو الحجہ جو عربی کا 12واں مہینہ جو کل ختم ہوا ہے، اور محرم جو آج سے شروع ہوا ہے، اور رجب جو بعد میں آئے گا جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ جو ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جو ہے گناہ کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ بھی حرام ہے، لیکن اس میں خصوصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں یعنی 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، مطلب گناہ مت کرو، کیونکہ عام دنوں کی بنسبت ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا زیادہ ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو گناہ کرتے ہوئے، مطلب پورے مہینوں میں، پھر خاص کر دیا اللہ نے 4 مہینے اور ان کو حرمت والے بیان کیے، اور ان میں گناہ کرنا زیادہ بڑا ہوگا اور نیکی کرنا بھی زیادہ بڑا ہوگا، مطلب گناہ کا بھی انجام زیادہ ہوگا، یعنی سزا زیادہ دی جائے گی، اور نیکیاں کرنے کا بھی اجر زیادہ ملے گا۔ اور امام قتادہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان کی بھی تفسیر ہے، کہتے ہیں اسی آیت کے بارے میں کہ حرمت والے مہینے یہ جو 4 ہیں، ان میں گناہ کرنا یا ظلم کرنا یہ عام دنوں میں ظلم کرنے یا گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو اس مہینے کے بارے میں، تو اس میں سے 4 مہینے سے ایک مہینہ داخل ہو چکا ہے آج ہمارے پاس، اور وہ ہے محرم۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم، اس کی عظمت ہے، جس کو ہم سمجھیں اور ایمان لائیں اس پر۔ اور ایک دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل روزے رکھنے کی تاکید آئی ہے کثرت سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس حدیث میں اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا عمل دونوں معلوم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں ماہ محرم کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا، جبکہ سب سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص طور سے اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے، اور شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، ایک بات۔ اور دوسری، روزوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ افضل ہے اس مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے بعد، مطلب رمضان میں تو فرض روزے ہوتے ہیں، اب اس مہینے میں جو افضل ہے روزے وہ نفل ہیں، تو آدمی جو ہے روزے رکھے، لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پورا یہ محرم کا مہینہ روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ سنت رسول وسلم کی سنت جو پورا مہینہ روزہ رکھنے کی وہ صرف رمضان ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل، یعنی پورا 29 دن یا 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے ہیں آپ، البتہ زیادہ آپ رکھیں، زیادہ مطلب 20 رکھیں، 25 بھی رکھیں تو بھی چلے گا، یا 15 رکھیں، 20، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں، بہرحال کثرت، پورا نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے فضیلت عطا کرے، تو اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ نے جو ہے اس کو حرمت والا بھی مہینہ بنایا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا حدیث کے مطابق۔ اور اس میں عاشورہ بھی آتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ خاص ایک پورا درس آئندہ جمعرات ہوگا انشاءاللہ، کتاب الزکوٰۃ کو روک کر، کیونکہ آج 1 تاریخ ہے نا، تو 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو 9 محرم جو ہے آئندہ جمعہ آ رہا ہے، کل 2 تاریخ ہے، کل 2 تاریخ ہے، تو آئندہ جمعہ، کل والا جمعہ نہیں، اس کے بعد والا جو جمعہ ہے وہ 9 تاریخ ہے، اور ہفتہ جو ہے 10 ہے، تو گویا کہ جمعہ ہفتہ 2 دن روزے رکھنا سنت ہے، اور جمعرات تو خیر ہر جمعرات رکھنا ہے، تو اگر کوئی جمعرات جمعہ ہفتہ 3 رکھ لے
تو عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور جمعرات کی جو جمعرات کی فضیلت روزہ رکھنے کی وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. تو ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے عاشورہ کے بارے میں ضروری باتیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں. بہرحال اس مہینے میں تو آپ نے بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور روزے کی فضیلت آپ نے بیان کی ہے. اور غور کیجئے، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے امت پر کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت آئی ذو الحجہ کے مہینے میں. اس سے بھی پہلے رمضان کا مہینہ گزرا جو کہ برکتوں رحمتوں فضائل والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رمضان ختم ہوا تو رمضان کے بعد شوال ذوالقعدہ 2 مہینے گزر گئے. اچھا، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بھی جانتے ہیں آپ، جو رمضان کے بعد رکھتے ہیں تو پورے سال روزہ رکھنے کا جو اجر ملتا ہے. پھر ذوالقعدہ شروع ہوا شوال کے بعد تو حرمت والا مہینہ آ گیا. جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی نا، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ذوالقعدہ ہے نا، اس میں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم. ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم ہے. ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بھی تعظیم ہے. اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے جو اس سے پہلے مہینہ گزر چکا ہے، کل جو ختم ہوا. اور 10 دنوں کا نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے وہ معاملہ آیا. پھر ذوالحجہ ختم ہوا تو محرم کا مہینہ جو شروع ہوا آیا، تو اس میں بھی دیکھیے آپ اس کی فضیلت ہے جو ابھی آپ نے سنی. اور اس میں پھر عاشورہ بھی آ رہا ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی بھی فضیلت ہے خاص طور سے. اور معلوم ہونا چاہیے یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بھی منع ہے. تو بہرحال اس طریقے سے ایک کے بعد ایک جو ہے فضیلتیں آتی ہیں یا موقع دیے جاتے ہیں انسانوں کو. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے عبادت کر لے، نیکیاں زیادہ کر لے اور موقع سے صحیح فائدہ اٹھا لے. اس مہینے میں نفل روزے ہیں نا ابھی جو ہم نے بیان کیا. اور نفل روزوں کے بارے میں ایک حدیث سنیے جو قدسی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ الی آخر الحدیث. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے پر یا میرا بندہ فرائض کے علاوہ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں، فرائض کے علاوہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے. نفل عبادتیں کرتا جاتا ہے اور میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ سب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دے دیتا ہوں. کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے، کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس سے پناہ بھی اس کو دے دیتا ہوں. یہ سب جو ہے فضیلتیں حاصل ہوں گی اس انسان کو جو نفل عبادتیں کریں. اور یہ میں اس مہینے میں نفل روزوں کی فضیلت آئی ہے. اور اللہ کی محبت ایک بہت بڑی چیز ہے جو نفل عبادتوں کے ذریعے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور نفل عبادت کثرت سے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ محرم میں اور کوئی خصوصیت یا خاص عمل جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک روافض جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے، وہ لوگ جو کرتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے، اور چینلز اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے خاص چینلز ہیں، تو مسلمان سنی مسلمان بہت سارے جو ہے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس مہینے کی ایسی ایسی فضیلتیں وہ بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور اس مہینے میں جو بھی بدعات ہوتے ہیں جو جس کا کوئی ثبوت یا جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے بتایا نا اس مہینے میں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف نفل روزوں کی فضیلت ہے پورا مہینہ، اور خاص طور سے عاشورہ، بس اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فضیلت نہیں ہے. خاص طور سے کوئی اور عمل کی فضیلت نہیں. اور بھی کچھ روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنن نسائی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن نسائی میں، جس میں وہ کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کا کون سا حصہ سب سے اچھا ہے، رات کا کون سا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے افضل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات میں آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے عبادت، اور مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ اللہ کا وہ مہینہ جس کو تم محرم پکارتے ہو، یعنی محرم کہتے ہو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے جو اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہے۔ تقریباً یہی باتیں ہیں جو اس مہینے کے متعلق ہیں، لہٰذا ہم غنیمت سمجھیں، سنت پر عمل کریں، بدعت سے اجتناب کریں، کیونکہ بدعت سے جو ہے نقصان ہوگا، اور ابلیس کو بدعت بہت پسند ہے۔ اس مہینے میں بہت بدعتیں ہوتی ہیں، بدعت سے ہم بچیں، سنت پر عمل کریں، اور سنت روزے رکھنا ہے۔ آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں کریں، ضرور روزے رکھا کریں، نفل روزے جتنا ہو سکتا ہے، جتنے ہو سکتا ہے نفل روزے رکھیں، بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو معلوم کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور بدعتوں کو پہچان کر بدعت اور اہل بدعت سے برات کا اظہار کرنے اور اس سے دوری اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ عاشورہ کی جو سنت ہے روزہ رکھنے کی 9 اور 10، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ اور یہ سال اللہ تعالیٰ نیا سال اسلامی شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے خیر کا، بھلائیوں کا، اور وباؤں سے نجات کا، اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رہنے کا سال بنا دے۔ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے آخر میں کہ سال کی آمد پر گریٹنگز دینا، ایک دوسرے کو خاص طور سے مبارکبادی پیش کرنا، یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہیپی نیو ایئر والا مسئلہ جو جنوری کو یہود و نصارہ کرتے ہیں، 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر، تو ہم 1 محرم کو اسلامک نیو ایئر شروع ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں کہ نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو حارث بھائی، نیا سال بہت بہت مبارک ہو آپ کو حامد بھائی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف سال سے نیا سال آتا تھا زندگی میں، رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مبارکبادی پیش نہیں کی ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکبادی، آپ کوئی بھی جیسے شادی ہو تو مبارکبادی کی ہمیں دلیل ملتی ہے، دلہا دلہن کو مبارکبادی آپ دیں، اس سلسلے میں حدیث آئی ہے۔ تو جہاں اسلام نے اجازت دی ہے مبارکبادی پیش کرنے کی یا گریٹ کرنے کی، گریٹنگ کیا بولتے ہیں اس کو، تو وہاں آپ ضرور کریں، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے، اس کی کوئی مبارکبادی واٹس اپ کرنا، ڈی پی بنا کے رکھنا، یا ایک دوسرے کو کہنا اور بہت بہت مبارک بھائی نیا سال، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے کورونا سے لوگ پریشان ہیں، تو اور ایسی بدعت کے کام نہ کریں، یہ غلط کام خلاف سنت کہ جس سے اور عذاب مختلف شکلوں میں نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ صحیح چیز کو معلوم کر کے صحیح چیز پر عمل کرنا چاہیے، اور غلط اور باطل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔